ہر دن کوشش یہی ہے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی نہ کوئی نئی بات لے کے آؤں، اور آج بھی میری کوشش یہی ہے کہ کچھ نئے حقائق پہ روشنی ڈالی جائے۔ تو آیت پڑھی ہے میں نے سورہ مبارکہ زخرف سے، آواز قدرت آ رہی ہے، کل ان کان للرحمن ولد وانا اول العابدین، کہ میرا حبیب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جن لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، قل ان کان للرحمن، ان لوگوں سے کہو کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو مجھے نہ پتا ہوتا، وَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، سب سے پہلے عبادت کرنے والا تو میں، سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں۔ بس 2 منٹ تمہید کے لیے دے دو مجھے، اس کے بعد بات بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں۔ اب جو عبادت کرتے ہو اس کو تو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ علم کے بغیر عبادت نہیں ہوتی۔ ہو سکتی بے نماز عبادت ہے، اور اگر کسی کو علم ہی نہیں تو وہ پڑھ سکتا ہے نماز؟ تو علم کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو رسول فرماتے سب سے پہلا عبادت کرنے والا تو میں ہوں، تو پھر مجھے اس طرح کہنا چاہیے کہ کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، میرا رسول عابد تھا۔ کائنات نہیں تھی، میرا رسول عابد تھا۔ چلو میں اور آسان کر دیتا ہوں، آدم نہیں تھے، رسول عابد تھے۔ ابراہیم نہیں تھے، رسول عابد تھے۔ موسیٰ و عیسیٰ نہیں تھے، رسول عابد تھے۔ یعقوب و یوسف نہیں تھے، رسول عابد تھے۔ تو یہ اقرار کر چکے ہو کہ عبادت ہوتی ہے علم کے ساتھ، تو کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، رسول عابد تھے۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ آج کے بعد کوئی بندہ یہ بات نہ کرے کہ جبریل نے میرے رسول کے سینے کا آپریشن کر کے اس کے اندر علم رکھا تھا، اللہ کہہ رہا ہے اور جاہلوں سمجھو کائنات کی کوئی شے نہ تھی، جبریل نہیں تھا، میرا رسول عالم تھا۔ اللہ مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا ہے کہ علی کے مولا کا ذکر سنا ہی دوں میں۔ سبحان اللہ۔ بھائی علی وہ طلسم کبریائی ہیں کہ جن کو بندوں نے خدا کہا ہے، لوگوں نے خدا کہا ہے علی کو، اور خدائی کا شبہ والا کہتا ہے انا عبد من عبید محمد، کہ میں محمد کے بندوں میں سے بندہ ہوں۔ جس کو لوگوں نے خدا کہا ہے وہ کہتا ہے میں محمد کے بندوں میں سے بندہ ہوں، اور آج کل کے لوگ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسا، نبی ہم جیسا۔ بس ایک لفظ پڑھنا ہے میں نے تفاسیر اہل بیت سے، اور اس کے ساتھ 1 کروڑ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، ایک ہی لفظ۔ تو آواز آ رہی ہے، ان اللہ ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرت الاحدیت فمیزہ بمیم الامکان ثم بجست منہ عیون الارواح۔ فرمایا اللہ نے حقیقت احمدیہ کو پیدا نہیں کیا، اللہ نے حقیقت احمدیہ کو پیدا نہیں کیا، ان اللہ ابرز ظاہر کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کے سر سے گزرے گی بات، کس کے ذہن دل پر اترے گی۔ کتابوں کے لفظ یہی ہیں۔ بھئی دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے منبر پہ آنے سے پہلے میں یہاں بیٹھا تھا، پہلے وہاں بیٹھا تھا، پھر عمران بھائی نے مجھے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں اور مجلس پڑھیں، تو اب میں یہاں پہ آ گیا، تو پھر منبر پہ ظاہر ہو گیا۔
ابرز الحقیقت احمدیہ کو پیدا نہیں کیا، ظاہر کیا. اور ظاہر کہاں سے کیا؟ من کمون الحضرت الاحدیت، احدیت کی کان سے. سمجھو گے ابھی؟ احدیت کی کان سے. کبھی ایسا ہوا کہ کان سونے کی اور نکلے پتھر؟ کان چاندی کی ہو اور نکلے کوئلہ؟ نہیں، جس شے کی کان ہوگی وہی شے نکلے گی. کوئلے کی کان سے کوئلہ، چاندی کی کان سے چاندی، سونے کی کان سے سونا. تب جو 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 سوچ رہا ہے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، یعنی میں کہنے لگا ہوں پتہ نہیں کون برداشت کرے گا اور کس کے سر سے گزر جائے گی بات. تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ میں نے ہدیت کی کان سے نکالا، تو جو نکلا ہدیت کی کان سے وہ احد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو جو نکلا ہدیت کی کان سے ہو وہ احد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور اللہ نے بھی اس شے کو محسوس کیا کہ میں نے اسے کان ہدیت سے نکالا تو احد لگ رہا ہے. جب یہ دنیا میں جا کے کہے گا قل هو اللہ احد، تو لوگ تو اسی کو احد مان لیں گے. تو پھر اللہ نے کہا اگر میں یہاں پر مجبور ہو گیا تو مجھے اللہ کون مانے گا؟ ان اللہ ابرز الحقیقت الاحمدیت من کمون الحضرت الاحدیت فمیزہ بمیم الامکان. اللہ نے اسے مکان کی میم عطا کر کے کہا لے میرے حبیب یہ مکان کی میم لے کے تو احد سے احمد ہو جا، مجھے احد. یہ مکان کی میم لے کے میرا حبیب تو احد سے احمد ہو جا، مجھے احد رہنے دے. سمم بجست منہ عیون الارواح، اور پھر میرے رسول کی ذات سے روحوں کے چشمے پھوٹے. روحوں کے چشمے پھوٹے. کس سے؟ میرے رسول کی ذات سے. اسی لیے تو رسول خود فرماتے ہیں انا ابو الارواح کما انا آدم ابو الاجساد. فرمایا دنیا والو آدم صرف جسموں کا باپ ہے اور میں محمد آدم صرف جسموں کا باپ ہے اور میں محمد روحوں کا باپ ہوں. آدم بھی آدم نہ ہوتا اگر روح نہ ہوتی تو در حقیقت میں تمہارے آدم کا بھی باپ. اللہ در حقیقت میں تمہارے آدم کا بھی باپ ہوں. اور ادھر کان ہدیت سے نکالا اور پھر نگاہ بے نگاہی سے، نگاہ بلا کیف و زوال سے، نظر بے بصری سے، بصر بے نظری سے دیکھا اپنی سند کو. اب اللہ جانے سند میں تھا کیا، دیکھتے ہی بنانے والا فریختہ ہو گیا. اب دیکھے جا رہا ہے، نگاہیں نہیں ہٹا رہا. ایک دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 1000 سال، 12,000 سال گزر گئے. وہ دیکھے جا رہا ہے. آپ کے مشاہدات کی مجھے خبر نہیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ کسی برخودار کو، کسی چھوٹے کو مانی ہیز نظروں سے دیکھنا شروع کرے اور منہ سے کچھ نہ بولے تو اگر برخودار صاحب ضمیر ہو تو پسینہ آ جاتا ہے. 12,000 سال دیکھا اللہ نے، پورا جسد محمدی پسینے میں ڈوب گیا. آوازیں گزرتا ہے میرا حبیب ہم اس پسینے کو ضائع نہیں کریں گے. آپ نے سنا ہوگا، لوگوں سے سنا ہوگا آپ نے کہ اللہ نے میرے نبی کے پسینے کو ضائع نہ کیا. اللہ نے نبی کے پسینوں کو اکٹھا کیا اور اس سے کیا کیا؟ نبی بنایا. کیا کیا؟ نبی بنایا. بات یہ بھی ٹھیک ہے لیکن ادھوری ہے، لیکن انکمپلیٹ ہے. درود پڑھنے کے بعد
رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اللہ نے دیکھا پورا جسد محمدی پسینے میں ڈوب گیا. لوگوں سے سن رکھا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے پسینے کو ضائع نہ کیا. کیا کیا؟ اس سے نبی بنائے. بات یہ بھی ٹھیک ہے لیکن میں نے سنانی ہے پوری تفصیل. میں نے آج علماء کی تفصیل نہیں سنانی, میں نے وہ تفصیل سنانی ہے جو مجھے بھی کسی محمد نے سنائی. کسی عالم کی زبانی نہیں, تمہارے امام پنجم نے جو تفصیل بتائی ہے نا, تو سرکار باقر فرماتے ہیں کہ میرے نانا کا پورا جسد اطہر پسینے میں ڈوب گیا. آواز قدرت آئی, میرا حبیب یہ چھٹک کے پھینک دینے والا نہیں. فَحَلَقَ اللَّهُ مِنْ عَرْقِ رَأْسِهِ الْمَلَائِكَةَ وَمِنْ عَرْقِ وَجْهِهِ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيَّ وَاللَّوْحَ وَالْقَمَرَ وَالْكَوَاكِبَ وَالنُّجُومَ وَمِنْ عَرْقِ صِدْرِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ وَمِنْ عَرْقِ ظاهره الكعبة والبيت المعمور ومواضع السجود من الأرض ومن عرق رجليه الأرض من الشرب إلى الغرب. اللہ نے سر کا پسینہ جمع کیا اور جبریل سے لے کر اسرافیل تک سارے فرشتے بنائے. ومن عرق وجهه, اور چہرہ اقدس کے پسینے سے, العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والکواکب والنجوم, چہرے کے پسینے سے عرش بنایا. لوح, قلم, سورج, چاند, ستارے, سیارے, یہ سب میرے نبی کے چہرہ اقدس کے پسینے سے. وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءَ وَالْمُرْسَلِينَ, اور سینہ کے پسینہ سے آدم سے لے کر تمام عیسیٰ تک سارے نبی بنائے. وَمِنْ عَرْقِ ظَهْرِهِ الْكَعْبَةَ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَمَوَاضِعَ السُّجُودِ مِنَ الْأَرْضِ, اور تلووں کے پسینے سے زمین بنائی, انسانوں کا قبلہ بیت المعمور بنایا, اور تمام سجدات گاہیں بنائی. اب توجہ کرنا, فرشتے کس سے بنے؟ سر کے پسینے سے. سن سن کے میرے کان پک گئے ہیں کہ جبریل نوری, میکائیل نوری, اسرائیل نوری, اسرافیل نوری, سارے فرشتے نوری ہیں. نہیں, مجھے بھی کسی ملک کا کوئی شہر دکھاؤ, کوئی منڈی دکھاؤ جہاں پر پسینہ بکتا ہو. دکھا سکتے ہو کوئی شہر, کوئی منڈی, کوئی بازار جہاں پسینہ بکتا ہو؟ کہو گے حتیب ہو کے ہذیان پکنے لگا ہے, یہ تو بے قیمت شے ہے, اس کا تو صرف یہ ہے آیا صاف کیا اور چھٹک کر پھینک دیا, اور جسم محمد کے چھٹک کے پھینکی ہوئی خیرات محمد کے چھٹک کے پھینکی ہوئی خیرات آج تک نور کہلاتی ہے. وہ خود کیا ہوگا؟ اور ایک بات کہنے لگا ہوں خوش عقیدہ لوگوں کے لیے, کیونکہ میں ہر مجلس میں یہی کہتا آ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہی میرا تعارف ہے, اس کے علاوہ اور مجھے کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں. لوح و قلم پسینے سے. اچھا, سورج کس سے بنا؟ پسینے سے. کس کے پسینے سے؟ میرے پاک رسول کے پسینے سے. کتنے سورج ہیں؟ ایک ہی ہے, تسلی کر لو, ایک ہی سورج, پکی بات, ایک ہی سورج ہے. پھر یہ چکر کیا ہے؟ جب سر پہ ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں ایک سورج ہو کر یہ کروڑوں اربوں گھروں پر حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ یہ ایک سورج ہو کر ہر گھر پہ حاضر کیسے ہے, ہر جگہ پہ ناظر کیسے ہے. جو پسینہ ہے محمد کا اور جو حقیقت ہے اس کا کلمہ پڑھ کے پوچھتے پھرتے ہو مکے میں رہتا ہے یا مدینے میں, عرش پہ رہتا ہے یا فرش پہ. لوح و قلم پسینے سے. لوح کیا ہے, قلم کیا ہے؟ تقدیر لکھی جاتی ہے لوح پر, لکھنے والا قلم ہے,
تو جس محمد کا پسینہ تقدیر لکھتا ہے وہ خود کیوں نہیں لکھ سکتا؟ وَمِنْ عَرْقِ صَدْرِهِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلِينَ، اور سینہ کے پسینہ سے آدم سے لے کر تمام عیسیٰ تک سارے نبی بنائے۔ نبی صرف سینے کے پسینے کی پیدائش ہے۔ وَمِنْ عَرْقِ رِجْلَيْهِ الْأَرْضَ مِنَ الْشَرْقِ إِلَى الْغَرْبِ، اور پاؤں کے تلوے کے پسینے سے زمین بنائی، مشرق سے لے کے مغرب تک ساری زمین بنائی۔ کس سے بنائی؟ پاؤں کے تلوے کے پسینے سے۔ اب توجہ رکھنا ذرا، مجھے نہیں پتا کس کا ظرف چھلک جائے گا، میرے ضبط کے تسمے ٹوٹنے والے ہیں۔ زمین کس سے بنی؟ میرے نبی کے پاؤں کے تلوے کے پسینے سے۔ آدم کس سے بنا؟ مٹی سے۔ کیا کہنے، ساری زمین میرے نبی کے پاؤں کے تلوے کے پسینے سے، آدم زمین کی مٹھی بھر مٹی سے۔ تمہارا میرا باپ آدم جس کے تلوے کی میل ہو۔ ایسا نہیں کیا کہ ساری زمین میرے نبی کے پاؤں کے تلوے کی میل نہیں، آدم زمین کی مٹھی بھر مٹی سے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی سید آ جاتا ہے، کوئی پیر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، کوئی سید زیادہ سمجھ کے اس کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، کوئی پاؤں چھوتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے۔ اب ایک شخص کھڑا ہو، اس کا بیٹا بھی ساتھ ہو، اور کوئی سید وہاں سے آئے اور وہ تعظیماً اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگائے، اور بیٹا دیکھ رہا ہو کہ باپ شاہ صاحب کے پاؤں چھو رہا ہے، گھٹنے چھو رہا ہے، تو اب جب وہ جوان ہو تو اس کا حق کیا ہے کہ وہ بھی گھٹنے چھوئے؟ اور اگر اکڑ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر شک ہو جائے گا کہ یہ اس کا نہیں ہے۔ قدم چومتا تھا، بیٹا اکڑتا ہے، اور تیرا باپ آدم جس کے تلوے کی میل ہو، تو آدم کا بیٹا نہیں ہے، کہتا ہے مجھ جیسا۔ تیرا باپ آدم جس کے تلوے کی میل ہو۔ اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، جس میں سے اکثریت نوری ہے، جس میں سے اکثریت نور ہے، یہ ہے میرے نبی کا پسینہ۔ اور ترقی یافتہ ملک میں بیٹھے ہو، تحقیق کرنا، ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، علم الابدان کے ماہر علماء سے پوچھو، ماہر طبیات سے پوچھو، خون کے قطرے کو پسینہ بنتے بنتے 70 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تحقیق کرو، مجھے جھوٹا ثابت کر دو، میرا چیلنج ہے۔ خون کے قطرے کو پسینہ بنتے بنتے 70 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ خون 70 درجے بلند ہے پسینے سے۔ پسینہ بنتے بنتے 70 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، تو خون 70 درجے بلند ہے پسینے سے، پسینہ 70 درجے پست ہے،
खून से सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं कि कोई फरिश्ता हवाएं चलाता है, कोई फरिश्ता बारिश बरसाता है, कोई फरिश्ता रिस्क देता है, कोई मलके मुसव्वर है जो शिकवे मादर में बच्चे की तस्वीर बना रहा है। पर मुदब्बरात अमरा की आयत बताती है कि कायनात का हर सिस्टम, हर निजाम फरिश्ते चलाते हैं। तो फिर मैं कहना यही चाहता हूं कि हवाएं चला रहा है मोहम्मद का पसीना, रिस्क दे रहा है मोहम्मद का पसीना, औलाद दे रहा है मोहम्मद का पसीना, शिकवे मादर में बच्चे की तस्वीर बना रहा है मोहम्मद का पसीना। ये सब तो कर रहा है मोहम्मद का पसीना। उसे क्या कहोगे जिसके बारे में खुद मोहम्मद कहे, या अली लहबो तकसीम होती है इन मजलिसों में। कोई जितनी मर्जी अजीब बात करे कोई ताज्जुब नहीं होता। एहतराम से सुन भी लेते हो, एहतराम से नारा भी लगा देते हो, इसलिए कि सब जानते हैं कि जाकिर किसी सहाबी का नहीं है, अली का है। उसे क्या कहोगे जिसके बारे में खुद मोहम्मद कहे, या अली लहमो का लहमी, या अली तेरा खून मेरा, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त। अब बात को समझो, रसूल ने ये नहीं कहा कि या अली मेरा खून तेरा खून, ये नहीं कहा रसूल ने या अली मेरा खून तेरा खून। नहीं, अगर ये कहते या अली मेरा खून तेरा खून तो फिर अली का मर्तबा बुलंद होता कि रसूल ने अपने लहू को अली का लहू कहा। या अली तेरा खून मेरा खून। अब जो जो भी अपने बाप का होता है वो यही समझता है कि बेटे की रगों में बाप का लहू होता है। यानी तेरा खून मेरा खून, यानी निगाहे मोहम्मद में अबू तालिब के खून से ज्यादा अफजल कोई खून बराए अज़मत जनाब अबू तालिब बुलंद सलवात। खून मेरा, मैं करूं तो करूं क्या? अली है ही वो तिलिस्मे की दुनिया कि लाख इससे दामन बचा बचा के चलो जबरे मशीयत की तरह सामने खड़ा हो। और जब जिक्र अली सामने आ जाए तो फिर उससे भागा नहीं जा सकता। क्या बात। दो शेर मुझे याद आ रहे हैं फारसी के, शहबाज कलंदर के। तो कलंदर ने बैठे बैठे सर उठाया, वो फरमाते हैं दिल बयां क्या कहने, जिक्र शाह अबू तुराब कुन आबाद साथ का पर खराब कुन। वो कहते हैं ऐ दिल आ गया जो शहनशाह अबू तुराब है, उसका जिक्र कर कि काबे को आबाद कर खैबर को बर्बाद। वो फरमाते हैं हाके अदू बेबाह दे अज कर दे दुलदुलश। वो कहते हैं दुश्मन की आबरू की मट्टी को अली के दुलदुल के सुमो की मट्टी में गुम कर दे। फरमाते हर आ किताब हाली ज़िक्र अली भवत
لعنت برا کتاب و صاحب کتاب کو کہ جس کتاب میں بھی علی کا ذکر شامل نہیں ہے اس کتاب پہ بھی لعنت کر اس کے آگے کلندر فرماتے ہیں تسبیح حارجی کہ نہ در ذکر مرتضی تسبیح حارجی کہ نہ در ذکر مرتضی در گردن سگانے جہنم تناب کن. وہ کہتے ہیں جس تسبیح میں بھی حارجی کی وہ تسبیح حارجی کی وہ تسبیح لفظوں پہ غور ہے حارجی کی وہ تسبیح جس میں علی کا ذکر شامل نہیں ہے اس تسبیح کو جہنم کے کتے کے گلے کی رسی بنا دو وہ تسبیح بننے کے لائق نہیں بات میری نہیں بات کلندر کی ہے مانو تمہارا اپنا نصیب ہے. اس تسبیح میں بھی علی کا ذکر شامل نہیں ہے اس تسبیح کو جہنم کے کتے کے گلے کی رسی بنا دو. کیا کہنے وہ تسبیح بننے کے لائق نہیں ہے. اور 12,000 سال دیکھتا رہا تھا یاد ہے نا بات کتنا دیکھا 12,000 سال اور اس دنیا کے نہیں کرون اولا کے اللہ کہتا ہے تمہاری دنیا کے 50,000 سال گزرتے ہیں اور وہاں کا ایک دن. اب جو حساب کر سکتا ہے ذرا کر کے مجھے ضرور بتانا. ہو سکتا ہے حساب نہیں ہو سکتا تو پھر جب ہم اللہ اور اس کے محبوب کے لمحوں کا حساب نہیں کر سکتے پھر یہ دعویٰ کیسے کہ ہم حقیقت کو سمجھ گئے ہو ہی نہیں سکتا. تو پر میں روایت پڑھنے لگا ہوں مولا علی سے مانو نہ مانو تمہارے اپنے نصیب. بہرحال بات مولا علی کی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ 12,000 سال دیکھا اللہ نے آواز قدرت آئی کلم یا حبیبی میرا محبوب کچھ بولنا اور پھر میرا سردار بولا اور یہ سوچ کے بولا کہ بول رہا ہوں اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے پروردگار سے تو میں دائیں بائیں کی بات کیوں کروں اسی کی تعریف کیوں نہ کروں. تو میرے سردار نے کہنا شروع کیا تو خالق ہے تو مالک ہے تو سمیع ہے تو بصیر ہے تو موئی ہے تو مبیت ہے. 80,000 سال رسول اللہ کی صفتیں گنتا رہا 80,000 سال بعد رسول کے منہ سے نکلا تو عظیم تو عظیم ہے. آئیں بائیں دائیں شائیں کا علاج ہی کوئی نہیں ہے. دلیل سے بات ہوتی ہے ادھر ادھر کی کوئی جتنی مرضی کرتا رہے اس کا علاج کوئی نہیں. دلیل سے کوئی مائکا لال ثابت کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے میرے رسول کو بنانے کے بعد الگ سے کوئی شے بنائی ہو. اس نے صرف محمد کو بنایا. اور میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کسی کو کہتے ہو کہ وہ جو فلاں بندہ ہے وہ عالم ہے وہ فلاں بندہ عالم ہے. اب آپ اس عالم کو یہاں پر بلاؤ اور وہ 100 مجلسیں یہاں پر پڑھے 99 میں علم پڑھے اور 1 میں جہالت تو کیا یہ بات اس کے شایان شان ہے؟ بھائی کیوں عالم ہے علامہ ہے چاہے 1000 مجلس پڑھے علم ملنا چاہیے. تو جو بات اس جیسے عام بندے کے لیے جائز نہیں اللہ کے لیے کیسے جائز ہے؟ اس نے صرف محمد کو بنایا اور محمد کے بنانے کے بعد آگے اسی حقیقت کو پھیلا کے دنیا بنائی. کبھی کہا میرا حبیب سانس لے روحیں بنا دی. کبھی کہا میرا حبیب مسکرا اس تبسم سے جنت تراش دی. کبھی کہا اپنے دشمنوں کا تصور کر کے ذرا غصے میں آ غضب کے جواہر سے جہنم بنا دیا. اور اللہ نے صرف محمد بنایا اس کے علاوہ کوئی شے نہیں بنائی. تو اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے صرف محمد بنایا. میں جب بھی بناؤں محمد بناؤں اور دیکھ لے میں نے جب بھی بنایا ہے محمد بنایا ہے. میں نے 14 کے 14 محمد بنائے.
मोहम्मद के सिवा कोई शय नहीं बनाई। तो मौला अली फरमाते हैं कि 80,000 साल बाद रसूल के मुंह से निकला तू अजीम है। अब आवाज कुदरत आई, मेरा हबीब चुप, मैं तेरे इल्म को तो नहीं आजमा रहा, तेरे अंदर तेरा तो कुछ है ही नहीं, ये तेरी जुबान बन के भी तो मैं खुद ही बोल रहा हूं। मैं तेरे इल्म को नहीं आजमा रहा, तेरे अंदर तेरा तो कुछ है ही नहीं कि तेरी जुबान बन के भी मैं खुद ही बोल रहा हूं। फर्क सिर्फ इतना है, अली मेरी जुबान है, मैं तेरी जुबान हूं। पीछे वाले हजरात नाराज तो नहीं बैठे हो? बात की समझ आ रही है? उर्दू समझते हो सारे? पीछे से कोई नारा नहीं अभी तक आया। ये नारा ही जन्नत की जमानत है। बहरुल अनवार पढ़ो, आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी कितार में खड़े हैं दरवाजा बहिश्त। दरवाजा बहिश्त पे सारे नबी कितार बांध के खड़े हैं और उस वक्त तक दरवाजा बहिश्त नहीं खुलेगा आदम के लिए भी, जब तक मुंह से या अली न निकले। पढ़ लो बहरुल अनवार, किबला पाक फरमाते हैं। तो ये नारा बहुत जरूरी है, इससे दो बातें वाज़ेह हो जाती हैं। एक तो ये कि बंदे जाग रहे हैं और दूसरा ये कि अपने हलाली होने का सबूत देता है। मेरी जुबान में इतनी तासीर ही नहीं कि मैं रसूल के फज़ाइल बयान कर सकूं। ये तो कभी वक्त आएगा कि मौला आएंगे और वो मिंबर पे बैठेंगे और हम नीचे बैठ के सुनेंगे और फिर उनके नाना के फज़ाइल का पता चलेगा। इंशाअल्लाह। लोगों को क्या पता कि मोहम्मद किस शान के मालिक हैं। सुभान अल्लाह। 80,000 साल बाद, याद है ना बात, रसूल के मुंह से निकला तू अजीम। मेरा हबीब, मैं तेरे इल्म को नहीं आजमा रहा, और मेरा हबीब हल जज़ाल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। क्या कहने। अब 80,000 साल तूने मेरी सिफतें बयान की, अब हक यही बनता है कि मैं भी 80,000 साल तेरी तारीफ करूं, लेकिन मुझे करनी है तुमसे 4 बातें। मैं 80,000 साल जाया नहीं करूंगा। तूने 80,000 साल जो मेरी तारीफ की, उसमें पहला तोहफा तुमने मुझे दिया अल्लाह, ये पहला तोहफा मुझे दे दे। बाकी 80,000 साल जो जो तूने मुझे किया, मैंने वो सब तुझे किया। आयत है सूरा मुबारका अनाम में। कौन सा सूरा? अनाम। इनाम नहीं, इनाम तो था ना बख्शिश। अनाम छुपाए मवेशी जानवर, मारिफत जानवर कहो तो उसके नाम का भी सूरा बन जाता है। तो सूरा अनआम में आयत मौजूद है। अल्लाह फरमाता है मा कदरुल्लाह, हक का कदरे। अल्लाह फरमाता है दुनिया वालों ने मेरी कदर नहीं की, जो हक था मेरी कदर का वो लोगों ने नहीं की। यही लफ्ज है और यही तर्जुमा है। मा कदरुल्लाह, हक का कदरे, जो हक था मेरी कदर का वो लोगों ने नहीं की। मैं मिसाल से समझाता हूं। फर्ज करो कि मैं कभी यहां इस इमाम बारगाह में आया नहीं, कभी नहीं यहां पे आया, और मैं सिडनी में या किसी और जगह पे बैठ के ये कहूं कि यार वो मेलबर्न वालों ने मेरी कदर नहीं की। क्या कहने, वाह वाह वाह, उन्होंने मेरी कदर नहीं की। और अब वहीं पर यहां का एक बंदा बैठा था, इत्तेफाक से
اس نے کہا شاہ جی کب آئے تھے آپ وہاں پر؟ کب آئے تھے آپ وہاں پر؟ کہا آیا تو نہیں. اس نے کہا پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ذرا. کیوں؟ آپ کا علاج کروانا ہے, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے. آپ جب وہاں پہ آئے ہی نہیں تو قدر کا شکوہ کیسا؟ بات تو تب بنتی ہے کہ آپ وہاں پر آئے ہوں, کسی نے آپ کو کھانا نہ دیا ہو, کسی نے بستر نہ دیا ہو, کوئی ملا نہ ہو آپ سے, پھر تو بات بنتی ہے. جب آئے نہیں تو پھر قدر کا شکوہ کیسا؟ تو پھر آؤ میرا ساتھ دو, میں اللہ سے پوچھتا ہوں کہ مالک تو آیا ہے زمین پر, جو ہم نے تیری قدر نہیں کی تو آواز آئے گی نقوی ہدیان نہ پاک ما قدر اللہ حق کا قدر ہی اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء, کہ میں تو آ نہیں سکتا, میں نے اپنی تصویر بنا کے اپنی تصویر کے سانچے میں ڈھال کر اپنے رسول کو زمین پر بھیجا. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی, تم نے میری قدر نہیں کی, میں نے اپنی تصویر بھیجی, تم نے کہنا شروع کر دیا مجھ جیسا بشر, مجھ جیسا. میں نے اپنی تصویر بھیجی تھی اور تم نے کہنا شروع کر دیا ہم جیسا بشر, ہم جیسا بشر. تو اس سے بڑی بے قدری کیا ہوگی میری؟ تو میں نے اپنی تصویر بھیج کر تمہارے ظرف کو, لیکن کتنے کم ظرف ہو تم کہ تم نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم جیسا بشر, ہم جیسا بشر. اور یہ بات صرف اتنی ہے, کبھی آئینہ دیکھا آپ نے؟ آئینہ, آئینے کے سامنے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شکل اس آئینے کے اندر نظر آتی ہے. تو ابھی فرض کر لو کہ اگر ایک آئینہ جہاں پہ لگا دیا جائے تو اس میں میری تصویر نظر آئے گی, ٹھیک ہے. اب جو میں کروں گا وہی وہ کرے گا, جو یہاں پر بیٹھا ہوا ضامن کرے گا وہی وہ کرے گا. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر والے کو کہو واہ واہ سبحان اللہ کیا بات ہے, اور ادھر والے سے نفرت کرو. ادھر والے سے نفرت کرو. اور اگر میں نے دیکھ لیا کہ کوئی میری تصویر سے جل رہا ہے تو میں اسی وقت کان پکڑ کے مجلس سے باہر نکال دوں گا. نہیں, موسیٰ کو نبی بنا لو, عیسیٰ کو نبی بنا لو, اگر محمد بارے میں نہیں ہے. بالکل اپنی تصویر بنائی, ایک جہت اس کی کثیف کر کے ہمارے لیے بنا دی, ایک طرف سے اس کو اسی طرح رہنے دیا خود کے دیکھنے کے لیے. اب اللہ نے دیکھا کہ اس کو تو میں زمین پر بھیج رہا ہوں, یہ لوگوں میں جا کے کہے گا کہ قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے. تو اگر میں ایک ہوں تو یہ بھی تو ایک ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں خالق اول ہوں, لیکن ہے تو یہ بھی اول, لیکن بندہ اول ہے. میں بھی لا شریک ہوں. یہ دنیا میں جا کے کہے گا کہ اللہ کو لا شریک مانو تو لوگ تو اسی کو مان لیں گے, ٹھیک ہے میں خالق لا شریک, یہ بندہ لا شریک, لیکن ہے تو لا شریک. تو اللہ نے کہا مجھے مجبور نہیں ہونا, تو اللہ نے نور محمدیت کے دو ٹکڑے کر دیے, ایک کو محمد رہنے دیا, دوسرے سے علی بنا کے کہا لے میرے حبیب تیرا شریک پیدا ہو گیا, میں اب بھی لا شریک. میرا شریک پیدا ہو گیا اور میں اب بھی لا شریک. کچھ بات سمجھ میں آئی ہے, وقت ضائع ہوا. خدا کی قسم اگر لوگ عزت رسول کو سمجھ جاتے, صرف عزت محمد کو سمجھ جاتے, تو پھر نہ نبی کی بیٹی کو دربار جانا پڑتا.
پھر نہ سجدے میں علی کے سر پر ضرب لگتی، پھر نہ مولا حسن کے جنازے میں، اور نہ کربلا میں رسول ظالم۔ لوگ عزت رسول کو نہیں سمجھ پائے۔ 10 محرم کی شب ہے، بس ایک رات کا مہمان۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ بی بی آپ سے ان دنوں میں کچھ نہیں مانگتے سوائے اپنے بیٹے کی آزادی، صرف بیٹے کا رونا مانگتی ہے اور کچھ نہیں مانگتے۔ اور حسین کا رونا وہ عظیم رونا ہے کہ جس کی آغاز و انتہا کی کسی کو خبر ہی نہیں۔ اتنا عظیم رونا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ کوئی حضرت زینب سے پوچھے، مقتل کی کتابیں بھری پڑی، مقتل ابھی مخنف لکھی ہے، یہ اہل سنت والجماعت دوستوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں بھی یہی لفظ ملتے ہیں کہ یہ وہ بی بی ہے جس نے کربلا سے لے کر شام تک، شام سے لے کر مدینے تک اگر کسی کا رونا رویا ہے تو صرف حسین، اگر کسی شہید کا رونا پڑا بھی بی بی کو تو بھائی کے نام سے۔ کتابوں کے لفظ یہی ہیں کہ حضرت اونا محمد جب ماما سے اجازت لے کے ماں کے پاس آئے ہیں نا، تو اون آ کے کہتا ہے اماں میں میدان میں جا رہا ہوں۔ کوئی بھی رو کے کہتی ہے اون میں نے دعا کر دی۔ بیٹا قریب آیا، اب بیٹے کو یہی تھا کہ میں موت کے لیے جا رہا ہوں، اماں پیار کرے گی، اماں میں مرنے جا رہا ہوں۔ بی بی نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور دوسری طرف سے آ گیا ہے، اماں میں میدان میں جا رہا ہوں، منہ دوسری طرف پھیر لیا، اماں میں مرنے جا رہا ہوں۔ جب بار بار کہا نا اماں میں مرنے جا رہا ہوں، کہا اور علی کی بیٹی کا پیار پانا اتنا آسان نہیں ہے، میری چند شرطیں ہیں، اگر وہ تم نے میدان میں پوری کر دی تو میں ماں بھی بنوں گی اور پیار بھی کروں گی۔ اور شرطیں کیا ہیں؟ اور میری پہلی شرط یہ ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے پانی پینا تو دور کی اور پانی پینا تو دور کی بات، اگر مجھے کسی نے یہ بتایا کہ تم نے دریا کی طرف دیکھا بیٹا تو میں ماں نہیں بنوں گی، میں نہیں دیکھوں گا، میں دریا کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ سنو گے شرط؟ میں دوسری شرط کیا ہے؟ اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ صبح سے کبھی صحابیوں کی لاشیں اٹھاتا ہے، کبھی بیٹوں کے لاشیں اٹھاتا ہے، کبھی دوستوں کے لاشیں اٹھاتا ہے، اور صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے میرا بھائی تھک گیا ہے۔ اور اگر تم میرے بھائی کی جاگیر میں گرے تو میرے بھائی کو تمہاری لاش اٹھانی پڑے گی۔ جنگ کرتے کرتے اتنی دور نکل جانا کہ میرے بھائی کو تیری لاش نہ اٹھانی پڑے۔ خدا کی قسم آج بھی کربلا میں جاؤ، جاگیر علی اکبر سے باہر ہے اور جگدار، جاگیر علی اکبر سے اور جگدار نہیں ہے۔
अम्मा कबूल है। क़यामत तक लोग आएंगे मेरे बेटे की ज़ियारत करने, जजीरे अली कब्र से बाहर आएंगे। और मेरी तीसरी शर्त ये है कि हर शहीद ज़ीन से उतरा है तो उसने मेरे भाई को सलाम किया है। और सलाम तू भी करेगा, लेकिन तेरा सलाम कुछ अलग होना चाहिए। ये कह के औन हैमे से निकले हैं, जंग लड़ते रहे, बड़ी बहादुरी से जंग की अब्दुल्ला के लाल ने। मुझे रब्बे काबा की कसम, किताब पर लिखते हैं बनु हाशिम का एक जवान भी यजीदी फौज ने लड़ के दीन से नहीं उतारा, हर दफा धोखा दे के उतारा है। किसी ने जंग लड़ते हुए को कहा कि और तू जंग लड़ रहा है, वो देख तेरे मामा के हैमे को आग लग गई, बस उसने गोद मारा, दीन छोड़ी। अब जो किताब के लफ्ज़ है मैं पढ़ूंगा तो कोई मोमिन मर जाएगा, किताब वाले लफ्ज़ मैं नहीं पढ़े, मैं करूंगा इशारा। अगर तुमने समझ लिया और ने दीन छोड़ी, दीन छोड़ते हुए मामा का सलाम याद आ रहा, एक हाथ लाके रखा है, एक बेगैरत ने जुल्म का तीर मारा, हाथ माथे पर रह गया, आज दीन से जीते थे, कहा मामा मेरा सलाम। इस रंग में गिरे, इस शान में हज़रत ज़ैनब का जनाजा उठाया गया तो हर तरफ से जनाजे को दो हाथों से उठाया गया, एक तरफ से जनाजे को एक हाथ से उठाया गया तो हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हाजिर